السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کے اس خصوصی ویڈیو میں ہم اسلامی تاریخ کے اس سنہری دور کا جامع خلاصہ پیش کریں گے جب ایک چھوٹی سی نوخیز ریاست نے دنیا کی بڑی بڑی سلطنتوں کو پیچھے چھوڑ دیا۔ ہم جانیں گے کہ اسلامی سلطنت کی بنیاد کیسے پڑی، کن حالات میں یہ پروان چڑھی، اور وہ کون سی عظیم جنگیں تھیں جنہوں نے تاریخ کا دھارا بدل دیا۔ یہ صرف جنگوں کی کہانی نہیں، بلکہ ایمان، نظم، قربانی، حکمت عملی اور عدل پر مبنی نظام کی داستان ہے۔ اس ویڈیو میں ہم آغاز سے لے کر بڑی فتوحات تک کا سفر مرحلہ وار سمجھیں گے۔ مدینہ میں اسلامی ریاست کا قیام۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت مدینہ اسلامی تاریخ کا فیصلہ کن موڑ تھا۔ مدینہ پہنچ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف عبادت کا نظام قائم نہیں کیا، بلکہ ایک مکمل ریاستی ڈھانچہ تشکیل دیا۔ مسجد مرکز بنی، معاہدات طے ہوئے، اور مختلف قبائل کے درمیان تحریری معاہدہ میثاق مدینہ قائم کیا گیا۔ یہ دنیا کی ابتدائی تحریری آئینی دستاویزات میں شمار ہوتا ہے، مگر اس نئی ریاست کو فوراً بیرونی خطرات لاحق ہو گئے۔ مکہ کے سردار اور ان کے اتحادی اس ریاست کو مٹانا چاہتے تھے۔ غزوہ بدر، پہلی فیصلہ کن جنگ۔ ہجرت کے دوسرے سال غزوہ بدر پیش آیا۔ مسلمانوں کی تعداد صرف 313 تھی، سامان محدود، ہتھیار کم، جبکہ دشمن 1000 کے قریب اور پوری تیاری کے ساتھ تھا۔ یہ صرف عسکری مقابلہ نہیں بلکہ ایمان کا امتحان تھا۔ مسلمانوں نے صبر، نظم اور توکل کے ساتھ مقابلہ کیا۔ نتیجہ حیران کن فتح کی صورت میں نکلا۔ قرآن نے اس دن کو حق و باطل کے درمیان فرق کا دن قرار دیا۔ بدر کی فتح نے اسلامی ریاست کو سیاسی اور نفسیاتی طاقت دی۔ عرب کے قبائل نے پہلی بار مسلمانوں کو سنجیدہ قوت کے طور پر دیکھا۔ غزوہ احد، سبق اور تربیت۔ اگلے سال غزوہ احد پیش آیا۔ ابتدا میں مسلمانوں کو برتری حاصل ہوئی، لیکن ایک دفاعی پہاڑی پر مقرر تیر اندازوں نے وقتی طور پر اپنی جگہ چھوڑ دی۔ دشمن نے اسی خلا سے حملہ کیا۔ نتیجہ یہ نکلا کہ جنگ کا نقشہ بدل گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم زخمی ہوئے۔ یہ واقعہ مسلمانوں کے لیے بڑا سبق تھا۔ نظم و ضبط، قیادت کی اطاعت اور وقتی فائدے سے بچنے کا سبق۔ یہ شکست نہیں بلکہ تربیت کا مرحلہ تھا۔ غزوہ خندق، حکمت عملی کی فتح۔ چند سال بعد دشمن نے متحد ہو کر مدینہ پر بڑا حملہ کیا۔ تعداد بہت زیادہ تھی، براہ راست مقابلہ ممکن نہ تھا۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کے مشورے سے شہر کے گرد خندق کھودی گئی۔ یہ عرب میں نئی جنگی حکمت عملی تھی۔ دشمن حیران رہ گیا۔ لمبا محاصرہ ہوا، مگر شدید موسم اور داخلی اختلافات کے باعث اتحادی لشکر واپس لوٹ گیا۔ یہ بغیر بڑی لڑائی کے ایک عظیم دفاعی کامیابی تھی۔ خلافت راشدہ اور اندرونی استحکام۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ خلیفہ بنے۔ کئی قبائل نے بغاوت کی، جھوٹے مدعیان نبوت کھڑے ہوئے۔ اس موقع پر ارتداد کی جنگیں لڑی گئیں۔ ان جنگوں نے اسلامی ریاست کو ٹوٹنے سے بچایا اور مرکزیت قائم رکھی۔ یہ مرحلہ اندرونی استحکام کے لیے نہایت اہم تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا دور اور عالمی طاقتوں سے ٹکراؤ۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے دور میں اسلامی سلطنت نے غیر معمولی وسعت اختیار کی۔ اب مقابلہ چھوٹے قبائل سے نہیں بلکہ دو سپر پاور سے تھا، رومی سلطنت اور فارسی سلطنت۔ یہ وہ مرحلہ تھا جب اسلامی فوجی نظم، قیادت اور حکمت عملی اپنے عروج پر نظر آتی ہے۔ جنگ یرموک، رومی سلطنت کے خلاف فیصلہ کن معرکہ۔ جنگ یرموک شام کے علاقے میں لڑی گئی۔ مسلمان تعداد میں کم تھے، مگر قیادت حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کے ہاتھ میں تھی، جو تاریخ کے عظیم جرنیلوں میں شمار ہوتے ہیں۔ مسلمانوں نے متحرک دفاع، تیز حملوں اور صف بندی کی بہترین حکمت عملی اپنائی۔ کئی دن کی جنگ کے بعد رومی فوج کو بدترین شکست ہوئی۔ اس جنگ کے بعد شام کا دروازہ مسلمانوں کے لیے کھل گیا۔ جنگ قادسیہ، فارسی سلطنت کا زوال شروع۔ فارسی سلطنت اس وقت دنیا کی بڑی طاقت تھی۔ جنگ قادسیہ ایک سخت اور طویل معرکہ تھا۔ فارسی فوج کے پاس ہاتھی بھی تھے، جو عرب فوج کے لیے نیا تجربہ تھے۔ ابتدا میں مشکلات آئیں، مگر حکمت عملی بدلی گئی۔ ہاتھیوں کو نشانہ بنایا گیا، صفیں توڑی گئیں،
اور آخر کار فارسی فوج پسپا ہو گئی۔ اس فتح کے بعد مدائن فتح ہوا، فارسی دارالحکومت۔ جنگ نہاوند، فتح الفتوح۔ جنگ نہاوند کو فتح الفتوح کہا جاتا ہے۔ یہ فارسی طاقت کے خلاف آخری بڑے معرکوں میں سے تھا۔ اس شکست کے بعد فارسی سلطنت عملی طور پر ٹوٹ گئی۔ یوں عراق اور ایران کے وسیع علاقے اسلامی سلطنت میں شامل ہو گئے۔ بنو امیہ، اندلس اور مغرب کی فتوحات۔ بعد کے دور میں بنو امیہ کے زمانے میں فتوحات کا سلسلہ مغرب تک پھیل گیا۔ شمالی افریقہ فتح ہوا، پھر طارق بن زیاد کی قیادت میں مسلمان اندلس پہنچے۔ اندلس میں صرف حکومت نہیں قائم ہوئی، بلکہ علم، تحقیق، طب، فلکیات اور فلسفے نے ترقی کی۔ یورپ نے بعد میں اسی علمی ورثے سے فائدہ اٹھایا۔ اسلامی جنگی اصول اور اخلاق۔ اسلامی جنگوں کی ایک منفرد بات ان کے اصول تھے، واضح ہدایات تھیں۔ عورتوں، بچوں، بوڑھوں کو نقصان نہ پہنچاؤ، کھیت اور درخت نہ جلاؤ، عبادت گاہوں کو مت چھیڑو، قیدیوں سے حسن سلوک کرو۔ یہ اصول اس زمانے کے عالمی جنگی رویوں سے بہت مختلف تھے۔ عروج اور زوال کا اصول۔ اسلامی سلطنت کی کامیابی صرف طاقت سے نہیں، بلکہ عدل، دیانت، نظم اور اجتماعی کردار سے تھی۔ جہاں یہ صفات مضبوط رہیں، سلطنت مضبوط رہی۔ جہاں کمزور ہوئیں، زوال شروع ہوا۔ تاریخ کا یہ اصول آج بھی زندہ ہے۔ اختتام اور کال ٹو ایکشن۔ یہ تھی اسلامی سلطنت اور اس کی عظیم جنگوں کا مرحلہ وار خلاصہ۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہم اگلی ویڈیو میں کسی ایک جنگ یا ایک دور کو تفصیل سے بیان کریں تو کامنٹ میں ضرور لکھیں۔ ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں، شیئر کریں اور ہسٹری آف اسلام چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ مستند اسلامی تاریخ آپ تک مسلسل پہنچتی رہے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔